السلام علیکم۔ یہ بہت اچھا بیان کیا ہے ان صاحب نے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 90% جو مسلمان ہیں یہ یا تو براہ راست شرک کے اندر ملوث ہیں یا اپنی توحید کے اندر انہوں نے شرک کو ملا دیا ہے۔ تو یہ پرسنٹیج بہت بڑی انہوں نے بتا دی، حالانکہ 99.9 سے بھی زیادہ یہ مسلمان شرک کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ اصل میں انہوں نے جو 10% رکھا ہے کہ یہ ابھی ایمان کے اوپر ہے، خالی یہ اہل حدیثوں کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں، سلفیوں کو، حالانکہ وہ بھی شرک کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ خود شرک کے اندر مبتلا ہے، اور جس فرقے کے اندر، جس مسلک کے اندر یہ ہیں، اس کے اندر بھی شرک موجود ہے۔ کتنے ہیں توحید کا نام لے کر آئے ہیں لیکن ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ تو یہ اہل حدیثوں کے اندر، سلفیوں کے اندر سب سے بڑی خرابی، عقیدے کی خرابی یہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بریلویوں کو، بریلویوں تم تو ہر جگہ نبی علیہ السلام کو پکارتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ آ جاتے ہیں، سنتے ہیں۔ ہر جگہ نہیں آتے ہیں، صرف قبر کے اوپر آ کے پڑھو صلاۃ و سلام، تو پھر نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے، نبی علیہ السلام سنتے ہیں۔ اور دور سے اگر پڑھو تو وہ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ یہ دو شرک آج ان سب کے اندر موجود ہیں، سلفیوں کے اندر، اہل حدیثوں کے اندر، حنبلیوں کے اندر، اور باقیوں کے اندر تو ہے ہی ہے۔ بریلویوں اور دیوبندیوں کی کیا بات کی جائے، ان کی کتابیں تو شرک سے بالکل بھری ہیں، اور صوفیوں کی خاص کر عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، اور مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العلا ہوں، کوئی شرک سے نہیں بچا ہے۔ اور اسی وجہ سے آج مسلمانوں کو ہر جگہ مار پڑ رہی ہے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بالکل چھوڑ دیا ہے، پسے پوچھ اس طرح چھوڑ دیا جیسے جانتے ہی نہیں۔ بالکل اب یہ ایک ثواب کی کتاب یا اصالِ ثواب کی کتاب یا قسمیں اٹھانے کے لیے یا عدالتوں میں حلف لینے کے لیے یہ کتاب رہ گئی ہے، یا شادی کے موقع کے اوپر بچیوں کو تحفہ دینے کے لیے یا اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے یہ کتاب ہے ان کے نزدیک۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، اور مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت یہ بہت بڑے ظالم ہو گئے، بہت بڑے، اب مظلوم نہیں ہے، یہ ظالم ہیں، کیونکہ شرک کرنے والا ظالم ہے۔ کوئی ملک ایسا بتائیے جہاں شرک نہ ہو، بالکل توحید ہو، صرف توحید ہو، اللہ کی وحدانیت ہو۔ کوئی ایک ملک نام بتا دیجئے، کوئی ایک جماعت بتا دیجئے جس کے عقیدے کے اندر خرابی ہو، خرابی نہ ہو یعنی، اور وہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وہ بتا دیجئے۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، پھر یہ جو سیاسی لوگ سے آئے ہیں، یہ جو دینی لبادہ اوڑھ کے، یہ بھیڑیے، بھیڑ کی شکل میں، چاہے جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، حافظ سعید کا یہ گروپ ہو، خادم حسین رضوی ہو، اور ساجد میر ہو، جتنے بھی ہیں ہر جگہ جہاں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی عقیدے کے اندر بربادی ہے۔ اور یہ اس طریقے پر نہیں ہے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ ان کو وہ طریقہ پسند ہی نہیں ہے۔ اس طریقے کا اگر ایک ہلکا سا نمونہ پیش کر دیا جائے تو یہ بے ایمان اس کے اوپر جھپٹتے ہیں، اور اس کو مٹانے کے لیے، اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے۔ ان کی تبلیغی جماعت، تبلیغ کرنے والی جماعت، یہ زکریا صاحب کی دیکھیے، اس کی کتاب کس طرح شرک اور کفر سے بھری ہوئی ہے۔ اسی کتاب میں آپ کو ملے گا کہ حضرت نے قبر سے نکل کر اونٹ کو ذبح کر دیا، حضرت نے قبر سے اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دی، حضرت نے قبر سے ہاتھ ملا دیا، حضرت قبر میں سب کچھ کرتے ہیں۔ بتاؤ پھر وہ اللہ جو کہتا ہے اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے زندگی کی رمق تک باقی نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے کب اٹھائے جائیں گے۔ وہ کون سے مردے ہیں؟ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ کہتا ہے مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ مردے ہیں، مردے نہیں سنتے ہیں۔ لیکن بریلویوں کے مردے بھی سنتے ہیں، دیوبندیوں کے مردے بھی سنتے ہیں، اہل حدیثوں کے مردے بھی سنتے ہیں، سلفیوں کے مردے سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سننے کے عقیدے کے اوپر شرک کی چوٹ مارتا ہے کہ یہ شرک ہے بے ایمانو، پہلے سننے والا ثابت کرتے ہو پھر مانگتے ہو۔ تو جب یہ سنتے ہی نہیں ہیں تو مانگنا بے فائدہ ہے۔ کسی کو پتہ چل جائے میں یا علی مدد کہتا ہوں، یا رسول مدد کہتا ہوں، نہیں سنتے ہیں، ہماری دعاؤں سے غافل ہیں۔ اور جتنے نیک لوگ ہیں جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں نہیں زندہ ہیں، دنیاوی قبروں میں نہیں زندہ ہیں۔ اور باقی جن کو تم یہ دوسرے کہتے ہو، تمہارے بزرگ تھے بڑے جنہوں نے عرس اور میلے کیے اور پیری مریدی کی، جتنے صوفی گزرے ہیں یا دوسرے جن کا شرک ثابت ہو گیا، یہ تو گئے جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے، اب پیچھے تم بھی جاؤ گے۔ یہ حال ہے اللہ کے بندو، یہ مسئلہ ہے، اصل مسئلہ ہے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں کیا جائے گا کوئی خیر اس امت کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ نیا پاکستان کیا کوئی چیز نئی نہیں بن سکتی ہے، نیا یہ سب پرانا ہی رہے گا۔
اگر عمران خان کی حکومت آ بھی جائے تو کیا ہوگا؟ اسی طرح مزار آباد رہیں گے، اسی طرح صوفی دندناتے پھرتے رہیں گے، اسی طرح سجدے تعظیمی ہوں گے، چوکٹوں کو جا کے چوما جائے گا، اور اسی طرح یا علی مدد کے پٹے ان کے دماغوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بازوؤں پر باندھے جائیں گے، اسی طرح گھوڑے کی پوجا ہوگی، اسی طرح 10 محرم کی سبیل اور حلیم گھوٹا جائے گا، 12ویں کا کیک ایسا کاٹا جائے گا جب پچھلی دفعہ اس نے اعلان کیا تھا اس دفعہ میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ یہ شرک کی سالگرہ مناؤں گا۔ تو یہ سارے شرک کے رسیہ ہیں اللہ کی بندو۔ جب تک ان کی ہوا اکھیڑ نہ دی جائے، جب تک ان کے چہرے سے یہ جو تقدس کا ایک بھوت انہوں نے سوار کیا ہوا ہے، چادر اڑی ہوئی ہے، جب تک اس کو کھینچ کے اتارا نہ جائے اور بتایا جائے پوری دنیا کو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں میں تمہیں کلمے کا مطلب بتاتا ہوں، یہ خود کلمے کا سب سے بڑا غدار ہے، چاہے یہ فضل الرحمان ہو، چاہے یہ عمران خان ہو، چاہے یہ طارق جمیل ہو، طاہر القادری ہو، تقی عثمانی ہو، جتنے بھی یہ پھیلے ہوئے ہیں سارے کے سارے کلمے کے دشمن ہیں اصل میں، ایمان کے یہ بات نہیں کرتے ہیں، ایمان خالص کی بات ان کو معلوم ہی نہیں ہے، یقین کیجئے ان کو ایمان کلمے کا مطلب ہی ان کو نہیں آتا ہے، چاہے جتنے مرضی بڑے بڑے وکیل ہوں، بڑے بڑے مفکر ہوں، نعرے بھی انہوں نے لگائے ہوں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پوچھا جائے لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، وہاں یہ گونگے شیطان بن جاتے ہیں، یہ نہیں کہیں گے اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، یہ باٹی والا داتا نہیں ہے، عبد القادر جیلانی کچھ بھی نہیں کر سکتا، محی الدین چشتی کے پاس ہے کیا جو کسی کو نوازے، ان کا واسطہ وسیلہ شرک ہے، ان کو پکارنا شرک ہے، ان کا عرس اور میلے کرنا، وہاں چادریں چڑھانا کفر ہے، دین کے ساتھ غداری ہے، اور یہ بڑے بڑے صوفی سب غدار رہے ہیں، ان کے دماغوں کے اندر شرک تھا، یہ شرک پھیلاتے رہے، تصوف پھیلایا انہوں نے، دین اسلام نہیں لے کر آئے ہیں، کفر شرک لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ جب دین اسلام کا غلبہ ہوگا تو پھر یہ ان کی تعلیم کے اندر یہ اس طرح سوال ہوں گے کہ بر صغیر میں شرک پھیلانے میں صوفیہ کا کردار، ابھی تو کہتے ہیں اسلام پھیلانے میں، کون سا اسلام انہوں نے پھیلایا ہے؟ یہ ڈول ڈمکوں والا، چمٹوں والا، بانسریوں والا اسلام جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور ذلت اور خواری پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اللہ کی رحمت کو روک دیا ہے انہوں نے۔ تو اللہ کے بندو جب تک اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے، تھوک دو ان فرقوں کے اوپر، ان مسلکوں کے اوپر اور جمہوریت کے سارے نظام کے اوپر، یہ شیطانی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔